ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افشوا السلام بينكم او كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ فروری کے مہینے کی آج 12 تاریخ ہے اور 14 فروری کو پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی نام نہاد جو محبت ڈے ویلنٹ ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے اور اس کو محبت ڈے کا نام دیا جاتا ہے۔ اسلام پورے کا پورا دین ہی محبت والا ہے اور اگر اس میں سے محبت نہ ہو تو بندے کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا۔ اصل میں کفار کی سازش یہ ہے، مختلف حربوں سے وہ مسلمان بیٹیوں سے حیا چھیننا چاہتے ہیں، مسلمان مردوں سے اسلامی غیرت و حمیت چھیننا چاہتے ہیں، اس کے لیے مختلف وہ پروگرام بھی کرتے ہیں، مختلف اس کے لیے ان کے پلان بھی ہوتے ہیں۔ اسی ان کی سازش اور پلان کا حصہ یہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے منانا اور حیا سوز اور حیا باختہ حرکات اس کو میڈیا کے ذریعے لوگوں میں عام کرنا، اس کا ایک ہی سبب ہے کہ مسلمانوں سے غیرت اور ایمان کو چھینا جائے۔ یقین جانیے ہمارا دین محبت والا دین ہے۔ اب کوئی ہمیں ورگلائے محبت کے نام پر، اور سبب صرف یہ ہے کہ جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں وہ اس جانسے میں آ کر اسلام اور شریعت سے ہٹ کر اقدام اٹھاتے ہیں، وگرنہ اگر بندہ دین سے تھوڑا سا بھی تعلق رکھتا ہو تو ہمارا دین پورے کا پورا قائم ہی محبت کے اوپر ہے، اس دین کی بنیاد ہی محبت کے اوپر ہے۔ یقین جانیے اگر محبت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بندے کو ایمان والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بندہ مومن بنتا ہی تب ہے جب وہ بندہ محبت کرتا ہے، محبت کرنے سے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے اور ایمان کے بعد پھر اللہ اپنی قربت اور جنت عطا کرتا ہے۔ پھر اس میں بھی کیٹاگری ہے، سب سے بڑی اور سب سے عمدہ محبت وہ اللہ کی محبت ہے۔ اور آپ سورہ بقرہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ہر مومن جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی مضبوطی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تپتی ریت پر حضرت بلال کو لٹا کر بھاری پتھر اوپر رکھ کر اوپر سے کوڑے برسائے جا رہے ہیں اور میرے بلال پھر بھی احد احد کے ترانے گا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا ہے اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا ہے اور دونوں کو مخالف سمت بگانے سے پہلے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا انکار کر دیں، ہمارے یہ جو بت بنائے ہوئے لات منات عزا ان کو مان لیں، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اس اللہ کی بندی نے جسم کے 2 ٹکڑے کروائے ہیں لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ کی محبت میں بڑا مضبوط ہوتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں پھر بھی رب کو نہیں چھوڑتا، بیماریاں آ رہی ہیں پھر بھی رب کو نہیں چھوڑتا، تنگ دستیاں آ رہی ہیں پھر بھی رب کو نہیں چھوڑتا۔ تو دین کی بنیاد محبت پہ ہے۔ محبتوں میں سے سب سے بڑی محبت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، پھر اللہ کے بعد کائنات میں جس سے بھی محبت کرنی ہے وہ اللہ کی وجہ سے کرنی ہے۔ یہ عقیدہ یاد رکھیں، اگر کائنات میں کسی سے محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ کی محبت عبادت ہے اور وہ عبادت تب ہوگی جب اللہ کے علاوہ محبتیں اللہ کے لیے ہوں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے پاکیزہ محبت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پتہ وہ کتنی پاکیزہ محبت ہے؟ میرے سچے نبی نے فرمایا علیہ السلام، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک بندہ مجھ سے پوری کائنات سے زیادہ، محبوب کتنا؟ فرمایا والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، کل کائنات سے زیادہ، جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ محبوب فرماتے ہیں بندہ مومن نہیں ہوتا، یعنی دین کی بنیاد ہی محبت پہ ہے۔
ہے. محبت رسول اگر دل میں نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے. تو اللہ کی محبت کے بعد سچے پیغمبر علیہ السلام کی محبت، اور ایسی محبت ہے، اور اس میں اگر 24 آور بڑی پتے کی بات ہے. یعنی نماز آپ نے پڑھی ہے، جمعہ پڑھ لیا، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء سے پھر فجر تک کی چھٹی. حج ہے تو سال بعد، رمضان کے روزے ہیں نا وہ بھی سال بعد، زکوٰۃ ہے اس کی ادائیگی بھی سال کے بعد ہے. لیکن پیارے بھائیوں، محبت رسول ایک ایسا عمل ہے 24 گھنٹے ساری زندگی، ایک لمحے کے لیے بھی سچے نبی کی محبت دل سے نکل جائے، اللہ کی قسم اللہ اس دل سے ایمان ہی نکال دیتا ہے. مومن بندہ تب ہوتا ہے جب سب سے بڑھ کر سچے نبی علیہ السلام سے محبت کرے، آپ سے پیار کرے. یہ تو آپ کی محبت ہے. اس کے بعد صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے. دونوں کی محبتیں فرض ہیں. صحابہ سے محبت بھی فرض ہے، اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ نے مایا پوچھا کہ آپ سے محبوب سب سے زیادہ آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا اپنی زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کرتا ہوں. فرمایا نہیں مردوں کا پوچھا ہے. فرمایا مردوں کا پوچھ رہے ہو تو میں عائشہ کے بابا ابو بکر سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت، یعنی صحابہ کی محبت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت کی محبت، میرے پیغمبر کا جتنا گھرانہ ہے، گھرانے کے جتنے افراد ہیں، اس افراد کے یعنی اس گھرانے کے جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اور بالخصوص آپ نے نا ایک دن اپنی دائیں ران پہ حضرت حسن کو بٹھایا ہوا تھا، بائیں ران پہ نا حضرت حسین بیٹھے ہوئے تھے. منظر بڑا خوبصورت تھا. محبوب کی جھولی میں دائیں ران پہ حضرت حسن اور بائیں پہ حضرت حسین ہے. آپ نے اس موقع پہ فرمایا صحابہ اللہم انی احبہما فاحبہما. بھائیو ہمیں یہ یہودی عیسائی سکھلائیں گے محبت کیا ہے. یہ ویلنٹین ڈے کا بہانہ بنا کر فحاشی اور یانی اور زنا کو فروغ دینے والے ذلیل لوگ ہمیں بتائیں گے کہ محبت کیا ہے. ہمارے تو دین کی بنیاد محبت پہ ہے، محبت نہیں تو ایمان نہیں ہے. کیسا ہمارا پیارا دین ہے. حسن و حسین بیٹھے ہیں، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فَأَحَبَّهُمَا، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر. وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُمَا. آپ یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں نا پریس کلب میں، اللہ کی قسم آپ کے لیے بھی محبوب کی زبان اقدس سے دعا نکلی ہے، یا اللہ جو میری امت کے بندے ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر. بھائیو دین محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے. ہمارے تو پورے دین کی بنیاد ہی محبت کے اوپر ہے. پھر آپ نے حضرت علی سے کہا رضی اللہ عنہ، کمال کی حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، رفت، مقام اور منزلت کے حوالے سے آپ نے کہا تھا یا علی، اے علی، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے نا نبوت والی زبان سے میں گارنٹی دے رہا ہوں، الا مؤمن، وہ پکا 100% گارنٹی کے ساتھ مومن ہے. اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تیرا بغض ہے نا، میں نبوت والی زبان سے کہتا ہوں وہ بے ایمان اور منافق ہے. جس دل میں علی کی محبت نہیں ہے. اور بھائیو دین پورا ہی محبت والا ہے، پورا دین ہی پیار والا ہے. اس میں تو والدین کی محبت کا درس ہے، بہن بھائیوں کی محبت کا درس ہے، بیٹے بیٹیوں کی محبت کا درس ہے. وہ جو حدیث ہے نا، آپ کے پاس نا ایک دن حضرت حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے، آپ بار بار نا بوسہ لے رہے تھے حسن و حسین کا، بار بار چوم رہے تھے. ایک عرابی اور دیہاتی آیا ہوا، وہ بڑے نا حیرانگی کے ساتھ اور بڑی آپ کہہ رہے کہ عجیب سی نظروں سے محبوب کو دیکھ رہا تھا. جب اس نے یہ منظر دیکھا بعد میں کہا اتقبل الصبیان، آپ بچوں کے بوسے بھی لے لیتے ہیں، بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں. اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو نہیں کبھی ان کو پیار کیا، محبت کی ان سے. آپ فرماتے ہیں اوا املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو کھینچ کے نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ تو رحمت ہے. بیٹوں سے محبت، نواسوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، بیٹیوں کا پیار. آپ نے اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں کیا، حضرت فاطمہ سے محبت کی ہے، حضرت
حضرت زینب سے محبت کی ہے، ام کلثوم اور رقیہ سے محبت کی ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پورا دینی محبت پہ قائم ہے، کہیں والدین کی محبت کا ذکر ہے، اور یہی وجہ ہے سچے نبی نے فرمایا ان سے محبت عقیدت تم رکھو، اللہ نے ان کے قدموں کے لیے تمہارے لیے جنت رکھی ہوئی ہے۔ اور بھائیو پورا دینی محبت پہ قائم ہے، پاکیزہ محبت اپنائیں، یہود و نصارہ کے اس دن کا بائیکاٹ کریں۔ آپ کے پاس وہ فورم ہے، آپ شرم و حیا کا پیغام پوری دنیا پہ پھیلا سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے دین کا محبت کا پیغام دینا ہے، کفار کی سازشوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ دین محبت ہے، اس میں تو اللہ کے ولیوں کی محبت ہے۔ میرے سچے نبی نے فرمایا صحابہ ولیوں کی محبت ایمان ہے، اور جو بندہ میرے کسی ولی کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، من عاد لی ولی ہو نیک بندہ، متقی پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، اور جو بندہ اس سے بغض رکھتا ہے نا، ہائے زبردست حدیث ہے، خطرناک وعید ہے بخاری کی اس حدیث میں۔ سچے نبی علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں محبوب آپ اعلان کر دیں جو بندہ میرے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے نا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، محبت نہ کرے، بھائیو محبت پہ دین قائم ہے۔ محمد الرسول اللہ، میرا درود پڑھنے کو تو اللہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے، ذرا درود پھر پڑھے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ ہی اپنی رحمت میں رکھے، عزتیں دے، برکتیں دے، رحمتوں کا نزول فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں اب ایک بندہ گھر سے نکلا ہے، کبھی یہ بھی کیا کرے نا، کبھی نہیں کرتے ہو، اپنے گاؤں اپنی بستی سے نکلا، الا یرید الی ھذا القریہ، اپنے گاؤں ڈیرے بستی شہر محلہ سوسائٹی سے نکلا دوسری سوسائٹی کی طرف جانے کے لیے، دوسرے شہر میں جانے کے لیے، فَأَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ، اللہ نے نا فرشتہ اس کے پاس بھیجا، انسانی شکل میں فرشتہ اس کے پاس آیا اور آ کے اس کو کہہ رہا ہے اَيْنَ تُرِيدُ، کہاں پہ جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن محبت کا انداز کیسا ہے، پیار کیسا ہے۔ ہمیں فرشتے طرح پوچھ کے آنا کہاں پہ جا رہا ہے، فرشتہ آ کے اس کو پوچھ رہا ہے انسانی شکل میں، اَيْنَ تُرِيدُ، تم کہاں پہ جا رہے ہو؟ اس نے کہا اُرِيدُ إِلَى ھَذَا الْقَرْيَةِ، یہ فلاں بستی میں، فلاں گاؤں میں، فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا وہاں پہ کوئی تیرا رشتہ دار ہے؟ فرمایا رشتہ دار کوئی نہیں میرا وہاں پہ۔ اچھا وہاں پہ کوئی کاروبار ہے؟ کاروبار بھی کوئی نہیں میرا وہاں پہ۔ بھی کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا وہاں پہ اللہ کا ولی رہتا ہے، ایک بندہ رہتا ہے جو اللہ والا ہے، اور میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اللہ والا ہے، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اور اسی محبت کی وجہ سے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ اور ہم تو سلام بھی کسی سے لیتے ہیں تو مطلب کی خاطر لیتے ہیں، مقصد کی خاطر لیتے ہیں۔ مطلبی دنیا ہے نا، کبھی اللہ کی خاطر بھی کسی کی زیارت کو نکلنا چاہیے، کوئی مقصد نہ ہو، یار وہ اللہ والا ہے، وہ متقی پرہیزگار ہے، اس کی زیارت کر کے آتا ہوں۔ سچے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اتنا خوش ہوئے، اللہ اتنا خوش ہوئے، پورا دینی محبت پہ قائم ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے پیارے بندے کو پیغام دے، تو اس بندے سے میرے لیے محبت کرتا ہے نا، اس سے زیادہ عرش والا رب تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ پورا دینی محبت پہ قائم ہے، محبت ہی محبت ہے، اسلام دینی محبت والا ہے۔ میں آپ کو ایک صحیح البخاری کی حدیث سناتا ہوں۔ سچے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بڑی اس میں وضاحت ہے، اس سے بڑی وضاحت کیا ہوگی؟ صحابہ لا تدخلون الجنت، تم جنت میں نہیں جا سکتے حتیٰ تؤمنوا، حتیٰ کہ تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا، اور تم اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتے حتیٰ تحابوا، جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر، سچے نبی فرما رہے کہ جب تک محبت نہیں ہوگی ایمان آتا ہی نہیں، ایمان نہیں ہوگا تو جنت کیسے ملے گی؟ بھائیوں محبتیں چاہیے، ہم تو جڑیں کاٹ ہوئے ہوتے ہیں اپنے ہی بھائیوں کی، ہم تو نفرتیں آ گئی، خاندانوں کے خاندان نفرتوں سے بھرے پڑے، بھائی بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ اور بھائیوں محبتیں عام کریں، یہ ہمارا دین محبت والا ہے۔ نفرت، بغض، کینہ، سازش، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے دین میں، دین محبت والا ہے۔ میرے سچے نبی دوسرے الفاظ میں پتہ کیا معنی ہے؟ صحابہ اگر محبت نہیں نہ کرو گے تو اللہ تمہیں جنت نہیں دے گا۔
जन्नत चाहते हो तो मोहब्बत करनी पड़ेगी, मोहब्बत करें। लेकिन ये जो आवारगी जिसको मोहब्बत बना के पेश किया जाता है, किसी की बहन बेटी के साथ इजहार मोहब्बत के लिए जो फूल और गिफ्ट और तोहफे पेश करने का अंदाज, और इस जिना के रस्ते को मोहब्बत का नाम दिया जाता है। नहीं, अल्लाह की कसम, ये गैरतमंद सच्चे नबी के दीवाने इसको कभी मोहब्बत नहीं मान सकते। हाँ, इस्लाम इजाजत देता है, आपको कोई लड़की पसंद है, खानदान की, रिश्तेदारों में, सोसाइटी में, अपने वालिदैन से बात करें, उससे रिश्ता मांगे, ये जायज तरीका है। उसके खलवत इख्तियार करना, तन्हाई में बातें करना, चैट करना, व्हाट्सएप, मैसेंजर, दीगर, अल्लाह की कसम सब हराम है और जिना तक पहुंचाते हैं। जायज मोहब्बत है, किसी से आपके साथ कोई बंदा पसंद आता है, आपको रिश्तेदारों में, दोस्तों में, इस्लाम इजाजत देता है, आप उसके साथ मोहब्बत का इजहार अपने वालिदैन से करें। बाज़ाब्ता मोहब्बत के लिए उसके बार आप पैगाम मंगनी भेजें, निकाह भेजें, इसकी इस्लाम हौसला अफजाई करता है। इसके अलावा जितने रस्ते हैं जिना के हैं, इस्लाम उनकी हौसला शिकनी करता है, कतई नहीं इजाजत इसकी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान गैरतमंद मुसलमानों का मुल्क है। अल्लाह के फजलो करम से जितनी रस्में ईसाइयों की, यहूदियों की, हम हर महाद पे उनका बाइकाट करेंगे, इस्लाम का रोशन बाब लोगों के सामने बयान करेंगे। मेरा दीन मोहब्बत वाला है, यकीन जाने हर चीज की मोहब्बत हमारे दीन में पाई जाती है। अल्लाह तो पैसों की मोहब्बत को भी बुरा नहीं कहते, जायदाद की मोहब्बत को अल्लाह बुरा नहीं कहते, यकीन जाने इनसे भी मोहब्बत है। सूरत तौबा पढ़े, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरजौनहा। अल्लाह कहते हैं ये ओहदे, ये जायदादें, ये बिल्डिंगे, ये दिरमो दिनार, यूरो, पाउंड, सोना, चांदी, ये सब अल्लाह मोहब्बत से मना नहीं कर रहा। लेकिन अल्लाह कहता है अगर इसकी मोहब्बत मेरी और मेरे रसूल की मोहब्बत से बढ़ गई ना, फिर इलाज कर दूंगा, तुम्हारा अजाब आएगा। मतलब क्या है? इनसे मोहब्बत करो, लेकिन इनसे ज्यादा मोहब्बत मुहम्मद रसूलुल्लाह